پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارشوں میں سالانہ کمی کی وجہ سے پانی کا ذخیرہ تیزی سے سکڑ رہا ہے اور خدشہ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد آبادی والے شہر لاہور میں پینے کا صاف پانی اگلے 10 برس میں ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان زیر زمین پانی استعمال کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، جہاں کی 60 سے 70% آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ ضروریات زندگی کے لیے اسی پانی پر انحصار کرتی ہے۔ تاہم ماہرین آبپاشی اور زرعی ماہرین کے مطابق پاکستان کے گنجان آباد اور زرعی پیداوار کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ پنجاب اریگیشن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح سالانہ اوسطاً 2.5 فٹ نیچے جا رہی ہے۔ کئی مقامات پر پانی کی سطح 100 فٹ سے بھی نیچے جا چکی ہے، جو کہ قدرتی حد سے کم ہے اور یہ پانی پینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ پینے کے قابل پانی کے حصول کے لیے زمین میں 5 سے 700 فٹ تک بورنگ یا کھدائی کی جاتی ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی صرف 1000 فٹ تک موجود ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے 10 برسوں میں لاہور شہر میں پینے کا صاف پانی ختم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں پانی کے انتظامات کی ذمہ دار واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی یعنی واسا کے مینیجنگ ڈائریکٹر زاہد عزیز بھی مانتے ہیں کہ زیر زمین پانی کا ذخیرہ سکڑ رہا ہے، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت منصوبہ بندی کر چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں نہر پر پانی کو صاف کر کے استعمال کرنے کا ایک پلانٹ لگایا جائے گا جو 3 برس میں مکمل ہو جائے گا۔ اس سے روزانہ 100 کیوسک پانی نکالا جائے گا، جبکہ ہدف سن 2035 تک اس کو 1000 کیوسک تک لے کر جانا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد زیر زمین پانی پر انحصار کو کم کرنا ہے۔ پنجاب کے محکمہ زراعت کی حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق زیر زمین پانی لاہور کو پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ ہے۔ واسا نے 150 سے 200 میٹر کی گہرائی پر 480 ٹیوب ویلز لگا رکھے ہیں جو روزانہ 1170 کیوسک پینے کا پانی نکال رہے ہیں۔ رپورٹ میں جن بنیادی وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے جو زیر زمین پانی کی کمی کا سبب بن رہی ہیں، ان میں بنیادی مسئلہ حد سے زیادہ پانی پمپ کیا جانا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے راوی میں پانی کی روانی میں کمی اور نکاسی کے پانی کے ذریعے صاف پانی میں آلودگی کی ملاوٹ اور زیر زمین ذخیرے کی بحالی نہ ہونا بڑی وجوہات ہیں۔ گو کہ لاہور میں زیر زمین پانی کا ذخیرہ محدود نہیں، یعنی اس میں پانی مختلف جگہ سے آتا ہے، مگر اس کے باوجود یہاں پانی کی سطح 100 فٹ سے نیچے چلی گئی ہے اور آلودگی کی وجہ سے یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا۔ زیر زمین 100 فٹ پر جا کر پانی تو مل جاتا ہے، مگر یہ صاف نہیں بلکہ آلودہ پانی ہوتا ہے۔ اس لیے صاف پانی حاصل کرنے کے لیے مزید گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ کئی مقامات پر لاہور میں 600 سے 700 فٹ تک بورنگ کی جا رہی ہے، تب کہیں جا کر صاف پانی ملتا ہے۔ پانی کا زیر زمین ذخیرہ محض 1000 فٹ گہرا ہے، یعنی اس سے نیچے پانی موجود ہی نہیں۔ تاہم جس قدر کھدائی بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ پانی میں آرسینک یعنی سینکیا ملنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آبی ماہرین کے مطابق زیر زمین پانی کے ذخیرے کو بحال کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ دریائے راوی تھا، مگر اس میں گزشتہ کئی دہائیوں سے پانی بتدریج کم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 3 بڑے نکاسی کے ڈرین دریا میں گرتے ہیں، جن کے باعث پانی میں ہر قسم کی ٹھوس اور مائع آلودگی شامل ہوتی ہے جو گھروں اور صنعتوں سے نکلتی ہے۔ واسا کے مطابق پانی کی کمی کے پیش نظر نہر پر فلٹر پلانٹ لگانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے، تاہم یہ منصوبہ سن 2035 تک مکمل ہوگا۔ واسا کے مطابق اربن فلڈنگ یعنی شہری سیلاب سے بچاؤ اور زیر زمین پانی کا مصنوعی ذخیرہ تیار کرنے کے لیے بھی پنجاب میں ایک منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت لاہور کے لارنس گارڈن میں ایک زیر زمین ٹینک بنایا جا رہا ہے، جس میں لاہور شہر کے گلی کوچوں میں بہتا ہوا بارش کا پانی ذخیرہ کیا جائے گا، جسے بعد ازاں بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے گا۔ واسا حکام کے مطابق لارنس گارڈن کے پارک میں تعمیر کیے جانے والے اس ٹینک کا رقبہ 14,000 اسکوائر فٹ، گہرائی 15 فٹ اور پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 14 لاکھ گیلن ہے۔ واسا کے مطابق جب بھی لاہور میں بارش ہوتی ہے تو شہر کے تقریباً ہر علاقے کے پانی کو شہر کی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے بہ کر تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دریائے راوی تک پہنچنا ہوتا تھا۔ چونکہ لاہور میں ایسا کوئی زیر زمین نظام موجود نہیں جس کے ذریعے یہ پانی شہریوں کو پریشان کیے بغیر دریا تک پہنچ جائے، لہٰذا یہ پانی بارش ختم ہونے کے بعد بھی کئی گھنٹے سڑکوں کو تالاب بنائے رکھتا ہے۔ شہریوں کو اس عذاب سے بچانا، پانی کا ذخیرہ اور دوبارہ استعمال اس منصوبے کے اہم مقاصد ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنا ہوگی تاکہ پانی کے ذخیرے کو آئندہ نسلوں کے لیے بھی بچایا جا سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔